السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ پہلی وحی کب نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، اور پہلی وحی کس مقام پر نازل ہوئی، اور پہلی وحی میں کون سی آیات مبارکہ نازل ہوئی، اور جب پہلی وحی نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، یہ سب بیان کریں گے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ تقریباً 40 سال تھی۔ آقا علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام بھی فرماتے، سکون فرماتے، اللہ کی عبادت بھی کرتے اور معاملات پر غور و فکر بھی فرماتے۔ تو معمول کے مطابق آقا علیہ السلام ایک دن غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ اچانک غار جو ہے وہ روشن ہو گئی، غار روشن ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کا اصل ترجمہ اور مفہوم یہی ہے۔ لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سکولوں کی اور کالجوں کی جو کتاب ہوتی ہے اسلامیات کی، اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اگر اس طرح ترجمہ کریں گے تو آقا علیہ السلام کی شان کے خلاف ہے۔ اگر یہی ترجمہ کریں گے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر حضور علیہ السلام کا یہ فرمان کہاں جائے گا؟ فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور معلم کا آپ کو پتہ ہے کہ معلم استاد کو کہتے ہیں، معلم پڑھانے والے کو کہتے ہیں۔ اور نعت کے اندر ہم یہ بھی شعر پڑھتے ہیں کہ گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں میں سب کو پڑھا دیا ہے، کہاں سے پڑھتے یہ کس سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑھے ہوئے ہیں۔ بالکل ہمارا اس بات پہ ایمان اور یقین ہے کہ خدا کے پڑھے ہوئے ہیں۔ ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، یہی اس کا ترجمہ کیا جائے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پہلی بار کہا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوسری بار کہا، اقرأ، پھر حضور علیہ السلام نے وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے اپنے سینے کے ساتھ حضور علیہ السلام کا سینہ مبارک ملا دیا اور پھر چھوڑا اور پھر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو پہلی وحی کے اندر سورۃ علق جو کہ 30 پارے میں موجود ہے، سورۃ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کو جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام کو جو بڑا عزت والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اس ذات نے سکھایا انسان کو قلم کے ساتھ۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا اس ذات نے کہ جو انسان نہیں جانتا تھا، جو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا۔ تو پہلی وحی کے اندر یہ سورۃ علق کی پہلی 5 آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن مجید کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتے، پہاڑ کے اوپر اتارتے، تو پہاڑ اس کے وزن اور اس کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ حضور کے سینے پہ قرآن مجید اتار دیا گیا۔ اس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک پر قرآن مجید اتار دیا گیا، جس کا وزن اور جس کا خوف پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر غار حرا سے جب گھر تشریف لائے، چہرہ مبارک سرخ تھا اور پیشانی سے پسینہ آ رہا تھا۔ جب گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اڑا دی، چادر پہنائی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بحال ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارا واقعہ جو ہے، جبرائیل علیہ السلام کس طرح آئے، غار کیسے روشن ہو گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا پڑھیے، اور میں نے کہا میں پڑھنے والا نہیں ہوں، 2 بار یہی جبرائیل علیہ السلام کہتے رہے کہ پڑھیے پڑھیے، میں نے یہی جواب دیا 2 بار، میرا سینہ اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور پھر چھوڑا، پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، توڑنے والے نہیں ہیں، لوگوں کو جوڑنے والے ہیں، اور آپ غریبوں کے اوپر مہربان ہیں، شفیق ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا ہیں، آپ یتیموں پر شفقت فرمانے والے ہیں، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ دنیا اور ما فیہا کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، تو آپ گھبرائیں نہیں، آپ بے خوف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے آئیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھا وہ تورات، زبور، انجیل کا عالم تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے تسلی دی۔ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے یہ سارا واقعہ سنایا تو ورقہ بن نوفل نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی، کہا کہ یہ پہلی دفعہ نہیں آیا فرشتہ، یہ وہی فرشتہ ہے جو آپ سے پہلے بھی انبیاء کے پاس آتا تھا، اللہ کی طرف سے وحی لے کے، یہ وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں اس وقت تک ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کرے گی، کاش میں اس وقت ہوتا جب لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، کاش میں اس وقت ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا۔ تو یہ تھا پہلی وحی کا سارا واقعہ اور سارا معاملہ۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔